السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہانی تقریباً 20-25 سال پرانی ہے، لیکن یہ کہانی سننے سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں یہ جو ملک پاکستان کے سیاستدان ہیں، یہ جو ملک پاکستان کے حکمران ہیں، یہ جو ملک پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، بلکہ اگر یوں کہیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی کہ یہ جو ملک پاکستان کے اصلی مالکان ہیں، ان مالکوں کو، ان لوگوں کو اس چیز کا کتنا احساس ہوتا ہے کہ یار وہ جس ملک کے مالک ہیں وہاں پر انسان بستے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز کا کتنا احساس ہے کہ وہ جس ملک کے مالک ہیں وہاں پر رہنے والے لوگوں کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف حکومت پورا کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کا کتنا احساس ہے کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں، جن لوگوں سے یہ ووٹ لیتے ہیں، جن لوگوں کے یہ ووٹ کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں، ان لوگوں کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جنہیں ادا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جس ملک کے مالک ہیں وہاں پر رہنے والے انسانوں کی ایک زندگی بھی ہوتی ہے؟ بلکہ قصہ المختصر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ اس ملک کے حکمران ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ یار ایک چیز انسانیت بھی ہوتی ہے، کہ ایک چیز انسانیت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی تقریباً 20-25 سال پرانی ہے۔ میرا شہر ڈیرہ غازی خان کا ایک علاقہ ہے دری میرو۔ اس علاقہ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ اس بستی میں لوگ ایک نہر کراس کر کے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے مسجد میں۔ جو مسجد تھی وہ نہر کی دوسری طرف تھی اور وہ بستی نہر کی ایک طرف۔ تو وہ لوگ ایک پل کے ذریعے جایا کرتے تھے، اس پل کو کراس کر کے، اس نہر کو کراس کر کے نماز ادا کرتے تھے اور اسی پل سے پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ 20-25 سال پہلے وہ پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تو لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ یہ پل کہیں گر نہ جائے۔ تو کہا گیا حکومت سے، یا جو لوگ وہاں پر آتے تھے ووٹ مانگنے کے لیے، 20-25 سال سے ان لوگوں کا، اس بستی کا جہاں 1000-1500 لوگ رہتے ہیں اس علاقہ میں، ان لوگوں کا صرف یہی ایک مطالبہ ہوتا ہے ہر بار، ہر 5 سال، ہر 4 سال، ہر 3 سال، جب بھی کوئی وہاں ان کے پاس ووٹ مانگنے جاتا ہے تو ان لوگوں کا صرف ایک ہی معصومانہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ پل ٹھیک کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں یہ پل کراس کر کے مسجد تک جانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ ذرا سوچیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مسجد تک جانے کے لیے، کہ یہ جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا کہ مسلمان جہاں پر آزاد ہوں گے اپنے دینی فرائض ادا کرنے کے لیے، جہاں پر مسلمان آزاد ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، جہاں پر مسلمان آزاد ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کا یہی ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ یار جس بنا پر ہمیں آزادی ملی ہے وہ آزادی تو ہمیں پوری کرنے دیں، ہمیں مسجد تک جانے کے لیے یہ پل ہی ٹھیک کرا دیں۔ ہر سیاستدان، ہر حکمران یہی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو کرا دیں گے، بس ووٹ ہونے دیں، فنڈ آنے دیں، سب سے پہلے آپ کی پل بنوا دیں گے۔ کہانی چلتی رہی، لوگ ڈر کے اس پل کو کراس کرتے رہے اپنے خدا کے پاس جانے کے لیے۔ روزانہ صبح، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ یار یہ پل ٹوٹ نہ جائے، کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ پھر وہ انتظار کرتے تھے کہ یار چلیں اگلے 4 سال بعد جب کوئی اور حکمران آئے گا تو ہم اس بار پچھلے والے کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی اور کو ووٹ دیں گے، شاید وہ ہماری اس پل کو ٹھیک کرا دے۔ ہر بار یہی ہوتا رہا، ہر بار یہی ہوتا رہا، لیکن کسی نے وہ پل ٹھیک نہیں کرا دیا۔ وہ انسان، اس بستی میں رہنے والے لوگ اسی ڈر کے مارے اس پل سے اپنے خدا کے پاس آتے جاتے رہے، ڈر ڈر کے،
وہ اس آزاد ملک میں ڈر ڈر کے اس پل کو کراس کرتے تھے کہ یہ پل کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن نہ ہو۔ آخرکار آج کے روز وہ ڈر بھی ختم ہو گیا ان کا، وہ جو ڈر ڈر کے مارے بیچارے اس پل کو کراس کرتے تھے۔ وہ پل خیر ٹوٹ تو کافی عرصہ پہلے گیا تھا، وہاں پر رہنے والے لوگوں نے خود بندوبست کیا ہوا تھا، کچھ پھٹے رکھے ہوئے تھے، کچھ کھجور کے تنے رکھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ کراس کرتے تھے چھوٹے بچے، بزرگ، جوان مسجد تک جانے کے لیے۔ وہ اس پل سے جایا کرتے تھے کہ نماز ادا کریں جا کر، اپنے خدا سے ملیں جا کر۔ وہ پل انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، جو حکمران ان کے کسی خدا کی مہربانی کی وجہ سے کسی حکمران نے ان پر مہربانی کی تھی، پل بنوا کر دیا تھا۔ وہ پل کافی عرصہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس پل پر وہ تنے رکھ کر، کھجور کے تنے کراس کیا کرتے تھے۔ کوئی حفاظتی بند نہیں تھا اس پل پر، تو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ بس آج عصر کے وقت وہ گئے ہیں اپنے خدا سے ملنے کے لیے۔ شاید وہاں پر چند بزرگوں نے یا چند بچوں نے یہ دعا بھی کی ہو کہ اے خدا، اب الیکشن پھر سے ہونے والے ہیں، جو حکمران ہمارا آئے ہم سے ووٹ لینے، وہ اس بار ہمیں یہ پل بنوا دے۔ شاید ان کے دل سے یہ دعا نکلی ہو، ان کے دل میں یہ ڈر کہ ختم ہو جائے، کہ یار ہمیں جو ڈر رہتا ہے اپنے خدا کے پاس جانے کے لیے، وہ ڈر ختم ہو جائے۔ خیر وہ لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، خدا کے گھر سے واپس آ کر اپنے گھروں کو جانے والے تھے، تو وہ ڈر ختم ہوا اور وہ پل آخر کار وہ تنے ٹوٹ گئے۔ وہ پل پورا جو حکومت کی طرف سے بنایا گیا تھا، پورا کا پورا پل ٹوٹ گیا اور نیچے نہر میں وہ لوگ بیچارے جا گرے۔ ابھی جب تک مجھے پتا چلا ہے کہ ان میں سے 2 جانیں گئی ہیں، ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا، کافی سارے لوگ زخمی بھی ہیں، وہاں پر ریسکیو بھی کافی دیر پھرتی رہی ہے، نیچے پانی تھا تھوڑا بہت نہر میں، تو وہ ڈھونڈتے رہے ہیں لوگوں کو، ان کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں ریسکیو والے۔ ان میں سے ایک جو جان گئی ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، میں ان کو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ میں ان کو بڑے اچھے سے جانتا تھا، ہمارے علاقے کی ایک معزز شخصیت تھی، بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، ماشاءاللہ بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، اور ویسے بزرگ تھے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ بہت سارے یتیم بچوں کا گھر چلاتے تھے، یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، انہیں مہینے کا راشن جا کر دیا کرتے تھے، بالکل چپ خاموشی سے۔ کبھی انہوں نے اس چیز کا واویلا نہیں کیا کہ ہاں میں یہ سب کرتا ہوں کسی کے لیے۔ خدا کے بہت قریب تھے، نماز ادا کرنا، بہت پرہیزگار، خوش مزاج انسان تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ہماری وہ دکان پر بھی آیا کرتے تھے، میڈیکل سٹور ہے ہماری، تو میرے چاچو جان سے کافی ان کا اچھا تعلق رہا، اور جب وہ آتے تھے تو یقین جانے ایک خوشی ہوتی تھی کہ چاچو ملک منظور حسین جٹ ہماری دکان پر آ گئے ہیں، تو کافی ہمیں خوشی ہوتی تھی، ہم ان کے ساتھ بڑے اچھے سے بات کرتے تھے، اور وہ ان کا اخلاق، ان کا پیار یقین جانے کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے ہم۔ تو ہمیں ایک شرف سا ہوتا تھا کہ وہ ہماری دکان پر آئے ہیں، ہماری میڈیکل سٹور پر چل کر آئے ہیں۔ بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے، بہت پیار کرنے والے، اور بہت سے یتیموں پر جو وہ سر رکھتے تھے، سر پر ہاتھ رکھتے تھے شفقت کا۔ وہ خیر آج مطلب وہ بیچارے پھر سے یتیم ہو گئے، یوں سمجھ لیں، پہلے تو یتیم تھے لیکن پھر بھی انہیں ایک آسرا تھا کہ چاچو منظور جٹ ہیں ہمارے سر پر، جو ہمیں کچھ مہیا کر دیتے ہیں، ہم شام کو خالی پیٹ بھوکے پیٹ نہیں سوتے۔ آج وہ پھر سے یتیم ہو گئے، خیر اللہ ان کا پھر سے کوئی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ، لیکن چاچو منظور جٹ کے لیے بہت دکھ ہوا، اس حادثہ میں آج ان کی جان چلی گئی ہے، لیکن یہ جان میں تو یہی کہوں گا کہ یہ حکمرانوں نے لی ہے، یہ جان انہی حکمرانوں نے لی ہے، انہی مالکان نے لی ہے جو اس ملک کے فرضی مالک بنے پھرتے ہیں۔
جنہیں اس چیز کا احساس تک نہیں کہ یار اس ملک میں کوئی انسان رہتے ہیں، جنہیں اس چیز کا احساس تک نہیں کہ ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ بیچارے بلک بلک کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مہربانی کریں، اس چیز کی وجہ سے ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک نظر بھی نہیں دیکھتے ووٹ لینے کے بعد پیچھے۔ اس جان کے، اس نقصان کے وہی ذمہ دار ہیں، اس ملک کے مالکان، اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے کرتا دھرتا، صرف وہی اور کوئی نہیں۔ کہ آج اتنی خیر، بس اللہ چچو منظور کو جنت میں جگہ دے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔